ملک بھر میں بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن، گڈو پاور پلانٹ میں خرابی کے باعث ملک میں 10 گھنٹے تک مکمل بلیک آؤٹ، بیشتر علاقوں میں 21 گھنٹے سے بجلی غائب۔ ترجمان NTDC کا تمام ٹرانسمیشن لائن سے بجلی فراہم کرنے کا دعویٰ۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں بھی زیادہ تر علاقوں میں بجلی آ گئی۔ ابتدائی انکوائری کے بعد سینٹرل پاور جنریشن کمپنی کا ایکشن، غفلت کے مرتکب گڈو تھرمل پاور اسٹیشن کے 7 اہلکار معطل۔ بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے، ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ حکومت نے بجلی کے طویل ترین بریک ڈاؤن کی ذمہ داری سابقہ حکومتوں پر ڈال دی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ ماضی میں بجلی پیداوار پر سارا زور دیا گیا، لیکن گھروں تک بجلی پہنچانے پر توجہ نہیں دی گئی۔ حکومت بجلی کے ترسیلی نظام پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب بولے، گزشتہ رات تقریباً 12:15 بجے گڈو پلانٹ میں فالٹ آیا، دھند کے باعث فالٹ تلاش کرنے میں دشواری رہی۔ عمران خان نے بجلی کا نظام ری اسٹارٹ کرنا چاہا، یہ ملک ہے موبائل فون نہیں کہ ری اسٹارٹ کرنے پر چل پڑے۔ احسن اقبال کا طنز، کہا بجلی کے شٹ ڈاؤن سے ثابت ہو گیا کہ حکومت نااہل ہے۔ مریم اورنگزیب نے وزراء کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا خبر نامہ قرار دے دیا، بولی کہ آپ کو بریک ڈاؤن کی وجہ تو معلوم نہیں ہوئی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے۔ عمران خان کا بیان آنے والا ہے کہ پاور پلانٹس بلیک میل کر رہے ہیں۔ مخالفین چوری بچانے کے لیے ایک ہوئے، عوام نے PDM کا ساتھ نہیں دیا، اپوزیشن کو NRO دیا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا ورکرز سے گفتگو میں پھر واضح کر دیا، کہا آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ نواز شریف باہر بیٹھ کر فوج میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں، پاکستان میں فتنہ پھیلانے والوں کے پیچھے جائیں گے۔ سانحہ مچ کی ذمہ داری داعش نے قبول کی اور داعش کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ ہماری ایجنسیز نے بھارت کے متعدد منصوبوں کو ناکام بنایا۔ PDM کی تحریک دم توڑ رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نہ استعفیٰ دیں گے، یہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ PDM میں ہمت ہے تو راولپنڈی آ کر دکھائے، وزیر داخلہ شیخ رشید کا چیلنج، کہا کہ سارا پاکستان پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، PDM نہ استعفے دے گی نہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، وزیر اعظم چوروں ڈاکوؤں سے مفاہمت نہیں کریں گے۔ نون لیگ کو یہاں تک مریم نواز نے پہنچایا، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا عمل دخل نہیں۔ شیخ رشید اپنے وعدے پر قائم رہے، ہم 19 جنوری کو آ رہے ہیں، راستے نہ روکیں، اجتماع بڑا ہو گیا تو اسی وقت دھرنا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ JUI کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کی للکار، کہا حکومت کو ملک میں ہر داڑھی والا JUI کا کارکن نظر آتا ہے، ہزارہ مزدوروں کے قتل پر پورا ملک افسردہ ہے، PDM کوئٹہ نہ جاتی تو وزیر اعظم بھی نہ جاتے۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، برو اور خنجر سیکٹر میں آبادی پر اندھا دھند فائرنگ سے 2 بزرگ شہری زخمی، بھارت کی جانب سے مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں کا بھی استعمال، پاک فوج کا دشمن کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب۔ ملک میں امن کے لیے جان کی قربانی دینے والے سپاہی نصیر شہید کی ہری پور میں مکمل اعزاز کے ساتھ تدفین، نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں اہل علاقہ کی شرکت۔ سپاہی نصیر شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران شہید ہوئے، آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ فائر ٹینڈرز اور واٹر باؤزرز وزیر اعظم کی جانب سے کراچی والوں کے لیے تحفہ ہیں، فائر ٹینڈرز کی دیکھ بھال مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے،
کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو. اسد عمر نے کہا کراچی میں اسی سال جولائی میں جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چلتا ہوا نظر آئے گا. وفاقی وزیر امین الحق بولے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. گورنر پنجاب نے سی ٹی او آفس فیصل آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں چودھری سرور نے کہا کہ پنجاب میں پانی کے بند پلانٹ چلائیں گے. پی ٹی ایم کا الیکشن میں حصہ لینا خوش آئند ہے. ایک سوال پر بولے کہ عمران خان کیوں استعفیٰ دیں؟ عوام نے انہیں 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے. ملک میں کورونا سے مزید 46 افراد جاں بحق. اموات کی تعداد 10,644 ہو گئی. این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں 2,899 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا. ملک میں کورونا کیسز 5,02,416 تک پہنچ گئے. کراچی میں بانی سندھ مدرسۃ الاسلام حسن علی آفندی کے پوتے کے قتل کا معاملہ. پولیس نے مقتول کی اہلیہ کا بیان ریکارڈ کر لیا. اہلیہ نے بیان میں بتایا کہ ان کے شوہر کو دوسرے کمرے میں لے جا کر گولیاں ماری گئیں. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. تفتیشی حکام کے مطابق معاملہ ڈکیتی کا لگ رہا ہے. ملزمان نے گھر سے موبائل فون بھی چھینے تھے. موبائل فون کی آخری لوکیشن ضلع وسطی کی آئی ہے. مزید شواہد اور سی سی ٹی وی جمع کر رہے ہیں. واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارفین خبردار ہوشیار. واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں غیر معمولی تبدیلیاں. فروری 2021 سے صارفین کا فون ڈیٹا تھرڈ پارٹی کو دے دیا جائے گا. واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا فیس بک سے شیئر کیا جائے گا. صارف کو اپنا نام، موبائل نمبر اور تصاویر واٹس ایپ کو فراہم کرنا ہوگی. واٹس ایپ کے پاس ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کی تفصیلات بھی ہوں گی. صارف کی لوکیشن بھی واٹس ایپ کے پاس ہوگی. صارفین نئی پالیسی سے اقرار کے بعد ہی واٹس ایپ استعمال کر سکیں گے. ویلکم بیک. آپ کو خبر دیں گے سینٹرل پاور جنریشن کمپنی نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر بڑا ایکشن لے لیا. گڈو تھرمل پاور پلانٹ کے 7 ملازمین معطل کر دیے. سینٹرل پاور جنریشن کمپنی نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر ایکشن لیا ہے. گڈو تھرمل پاور پلانٹ کے 7 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل پلانٹ مینیجر، جونیئر انجینئر، فورمین، اٹینڈنٹ اور آپریٹر معطل ہو گئے ہیں. ملازمین کی غفلت کے باعث ملک کو بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا تھا. بجلی بریک ڈاؤن کے معاملے کی چھان بین کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. سینٹرل پاور جنریشن کمپنی نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر ایکشن لے لیا ہے اور گڈو تھرمل پاور پلانٹ کے 7 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے نعمان رفیق سے. اپڈیٹ کیجیے گا نعمان. کل جو گزشتہ روز ایک بڑا ملک بھر کے اندر جو ایک بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس سلسلے کے اندر وفاقی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ باقاعدہ اس پورے صورتحال کی تحقیق کی جائے گی اور اس میں اگر کوئی بھی ملوث پایا گیا تو ان پہ اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور پہلے اس کی انکوائری ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو سزا فراہم کی جا سکے گی. تو اس حوالے سے تحقیقات کا عمل جاری تھا. اس تحقیقات کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ سینٹرل پاور جنریشن کمپنی جس کا گڈو تھرمل پاور پلانٹ موجود ہے، اس کے کچھ 7 ملازمین تھے جن کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کی غفلت کے باعث وہ جو پاور پلانٹ تھا وہ ٹرپ ہوا ہے اور ٹرپ ہونے کے بعد اس بڑی صورتحال سے صوبے کو اور ملک کو جو ہے وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو اس حوالے سے وہ تمام تر 7 ملازمین جو اس پوری باقاعدہ پوری جو بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی یا بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے جو ذمہ دار ٹھہرائے گئے، ان کے حوالے سے باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات کرے گی. کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی کے ساتھ ساتھ وہ جو 7 اراکین جو ملازمین ہیں ان کے بھی ناموں کا جو ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کیا گیا، جس کے اندر ان کو پہلے معطل کیا گیا. معطل کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری ہوگی اور اگر یہ اپنی غفلت لاپرواہی کے اندر باقاعدہ ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کے خلاف
ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس محکمہ جاتی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. جو نام ہمیں اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جن افسران اور اہلکاروں کو جو معطل کیا گیا ہے اس کے اندر ایڈیشنل پلانٹ مینیجر سہیل احمد ہیں, جونیئر انجینئر دیدار علی چنا ہے اور فورمین علی حسن گولو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 4 ملازمین کے نام جو بتائے گئے ہیں اس کے اندر نام ایاز حسین, سعید احمد, سراج احمد محمد اور الیاس احمد شامل ہیں. یہ 7 افراد تھے جن کو معطل کیا گیا. معطل کرنے کے بعد یہ احکامات صادر کیے گئے ہیں کہ جو پاور پلانٹ جس پلانٹ کے اوپر یہ ڈیوٹی انجام دیتے تھے جب تک یہ معطل ہیں اس پلانٹ کے اوپر باقاعدہ گیٹ نمبر 7 کے اوپر یہ اپنی حاضری دیں گے اور وہیں پر ان کو ڈیوٹی جو ہے ان کو فراہم کی جائے گی. نعمان رفیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی کے تمام رہائشی علاقوں اور اہم تنصیبات پر بجلی بحال کر دی گئی ہے. بن قاسم کے دونوں پاور پلانٹس فعال اور پیداوار میں بتدریج اضافہ کر رہے ہیں. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حمزہ راشد سے. کیا بتائیں گے حمزہ؟ جی بالکل, کے الیکٹرک کی جانب سے جو ہے اب سے کچھ دیر قبل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے اندر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری اور جو کمرشل علاقے ہیں ان میں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے. مکمل طور پر بن قاسم پر جو واقع 2 پاور پلانٹ سے وہ جو ہے بدستور جو بجلی کی پیداوار ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے اندر ترسیلی نظام تھا وہ بحال کر دیا گیا اور مکمل طور پر فعال ہے. جبکہ جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پر بھی جو ہے تمام تر بجلی کی فراہمی کو جلد بحال کر دیا جائے گا. اور جو شہر کے مختلف علاقے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول ہو رہی ہیں ان علاقوں میں ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ علاقائی فالٹ ہے جس کی درستگی کے لیے کے الیکٹرک کا عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. جلد از جلد جو ہے ان علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. وزیر توانائی عمر ایوب نے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی اقدام سے ملک کے کئی علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ رات 11:41 پر گدو پلانٹ میں فالٹ آیا. مسلم لیگ نون حکومت کے دوران 8 مرتبہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا. شبلی فراز نے یہ بھی کہا کہ بجلی کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ گدو پاور پلانٹ پر فالٹ آیا اور چند ہی سیکنڈ میں پورے ملک میں پھیل گیا. فالٹ کی وجوہات معلوم نہیں, ابھی پاور ڈویژن نے انکوائری آرڈر نہیں کی. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گدو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں. وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ سسٹم موجود ہے تو بحالی شروع ہوئی. موجودہ حکومت نے ترسیلی سسٹم میں بہتری کے لیے سرمایہ کاری کی جس سے نظام جلد بہت بہتر ہو جائے گا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. اس موقع پر وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ماضی میں نظام کی اپ گریڈیشن نہ ہونے کے باعث مسائل کا سامنا ہے. بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بجلی بحالی کے بعد بریک ڈاؤن کی مکمل غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں گی. جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بجلی کے حالیہ بدترین شٹ ڈاؤن نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت نالائق اور نااہل ہے. ملک کی معیشت روز بروز ڈوب رہی ہے, نئے بحران پیدا ہو رہے ہیں. عمران صاحب, یہ ملک ہے موبائل نہیں جو ری سٹارٹ کرنے سے چل جائے. حالیہ بجلی کے بدترین شٹ ڈاؤن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت نالائق ہے, نااہل ہے اور ان کے پاس ملک چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. عمران نیازی صاحب نے سمجھا کہ ملک کی معیشت دن بدن ڈوب رہی ہے, نئے بحران پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان کو بھی موبائل فون کی طرح ری بوٹ کر کے دیکھا جائے, شاید یہ چل جائے. انہوں نے سارا پاور کا نظام شٹ ڈاؤن کر کے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. عمران صاحب, یہ ملک ہے, موبائل فون نہیں ہے جو ری بوٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا. ملک چلانے سے چلتا ہے,
मुल्क समझदारी से चलता है, मुल्क सलाहियत से चलता है, मुल्क टीम के साथ चलता है और मुल्क विजन से चलता है। बदकिस्मती है कि आपने जिद, अना, नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं सीखा। आज पाकिस्तान की बिजली का बहरान नाकाबिले हल होता जा रहा है। पाकिस्तान गैस की कमी का सामना कर रहा है। मुल्क की ज़राअत तबाह हो चुकी है, मुल्क की सनत तबाह हो चुकी है, हमारी तरक्की की शरह तबाह हो चुकी है। खुदारा इस मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आबान का कहना है कि मुल्क में बिजली की सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है। राजकुमारी की कनीजों को सिर्फ झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। इसी हवाले से देखिए लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन पर वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रात गए से सुबह तक सूबे में बिजली के हवाले से सूरत हाल को ज़ाती तौर पर मॉनिटर करते रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर्स और RPOs को भी जरूरी हिदायत जारी की। वज़ीर आला मुश्किल में हमेशा अवाम के साथ खड़े रहते हैं। उस्मान बुज़दार अवाम की तकालीफ को अपनी तकालीफ समझते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बिजली की सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है। अफसोस का मुकाम है कि पैदाइशी नुकाइस के हामिल PDM ने इस टेक्निकल फॉल्ट पर भी सियासत करने की कोशिश की। राजकुमारी की कनीजों को सिर्फ झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। बदकिस्मती है कि हमें अपोजिशन मिली भी तो वो इंतहाई घटिया और अक्ल से पैदल। अवाम को असल सूरत हाल से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक।